اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس تقریب کے صدر محترم مجلس منتظمہ کے سیکریٹری عالی جناب الحاج الطاف الرحیم صاحب، مجلس منتظمہ کے صدر الطاف الرحیم صاحب، اراکین مجلس منتظمہ عرفان سر، فیض احمد صاحب، حاجی عبدالغفار صاحب، میرے قابل اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ اور طالبات، سب سے پہلے میں آپ تمام کو دل کی عمیق گہرائیوں سے یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارا وطن عزیز آزادی کی لڑائی 1947 میں ہی جیت گیا تھا، لیکن ابھی یہ ایک جمہوری ریاست نہیں بنا تھا۔ لگ بھگ 3 سال کی محنت کے بعد ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جیسے رہنماؤں کی سرپرستی میں ہمارا دستور تیار کیا گیا۔ 26 نومبر 1949 کو آئین ہند لکھ کر محفوظ کیا جا چکا تھا، مگر ابھی اسے نافذ نہیں کیا گیا تھا، اس کے لیے 26 جنوری کے دن کو چنا گیا۔ خاص طور سے اس کے لیے 26 جنوری کے دن کو چنا گیا کیونکہ اسی دن 1930 میں ہی انڈین نیشنل کانگریس نے نو آبادیاتی حکومت سے آزادی کا اعلان کیا تھا، لہذا نئے دستور کو ہندوستانی عوام سے اسی دن کو متعارف کروایا گیا اور ساتھ ہی اس پر عمل درآمد شروع کیا گیا۔ اسی دن ہمارا ملک ایک خود مختار جمہوریہ بنا۔ جمہوریت طرز حکومت ہے جس کے متعلق سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کہتے ہیں، جمہوریت عوام کی حکومت ہے، عوام کے ذریعے عوام کے لیے، یعنی جمہوریت وہ ہے جہاں شہریوں کی رائے اور ان کی مرضی ہوتی ہے، کوئی بھی چنندہ نمائندہ ان کا راجا نہیں ہوتا، بلکہ اگلے 5 سالوں کے لیے عوام کا خادم ہوتا ہے۔ ہندوستانی عوام کو برطانوی حکمرانی سے نکال کر ہر طرح ان کی آزادی کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یوم جمہوریہ دراصل آزاد ہندوستان کی ہی نشاندہی کرتا ہے۔ یوم جمہوریہ ہندوستان میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں، ملک بھر میں ثقافتی تقریبات منعقد کروائی جاتی ہے۔ خصوصاً نئی دہلی میں راجدھانی ہونے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر اس دن کو حکومت کی طرف سے قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انڈیا گیٹ پر صدر کے ہاتھوں پرچم کشائی ہوتی ہے اور وزارت دفاع کے تحت ایک شاندار پریڈ کا انتظام ہوتا ہے جس کا انعقاد صدر کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، 21 توپوں کی سلامی، قومی پرچم کشائی اور قومی ترانہ گایا جاتا ہے۔ اس موقع پر بہادر سپاہیوں اور باہمت شہریوں کو پرمویر چکر اور اشوک چکر وغیرہ جیسے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ یوم جمہوریہ منانے کی اصل وجہ ہمارے دستور کا نفاذ ہے، وہی دستور
دنیا کا سب سے بڑا دستور ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ابتدائی حصے میں لکھا گیا ہے، ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں، ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک سماجوادی جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، سیاسی، معاشی آزادی رائے، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے، اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے۔ دستور کے نفاذ کے بعد عوام کو امید تھی کہ اب ہماری آواز سنی جائے گی، مظلوموں کو آس ملی کہ اب انصاف ملے گا، اقلیتوں کو تسلی ہوئی کہ انہیں سماج میں تحفظ اور برابر مواقع دستیاب ہوں گے، نچلے طبقے کو سکون ہوا کہ اب بھید بھاؤ ختم ہوگا۔ غرض یہ کہ تقسیم ہند کے دکھ کو سہ لینے کے بعد بھی عوام کوشاں تھے کہ اب راحت کی زندگی نصیب ہوگی اور پھر اس مٹی کو سونا بنتے دیکھیں گے۔ ہمیں آج بھی امید ہے اس طرح کے وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اس تاریخی دن کے موقع پر ہمیں اتحاد، انصاف، برابری اور بھائی چارے کے اصلی قانونی اصولوں کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک پرعزم، ترقی یافتہ اور خوشحال ہندوستان کی تعمیر کرنی چاہیے، جو بھارت کی بیش قیمت تہذیبی اقدار و اخلاقیات کا علم بردار ہو۔ سامعین اکرام، شجاعت کا پھر ہاتھ میں جام لو، شجاعت کا پھر ہاتھ میں جام لو، مساوات انصاف سے کام لو، روایات ماضی کو پھر تھام لو، اٹھو یہ ادا ہے رسول خدا، اٹھو یہ ادا ہے رسول خدا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر۔ اللہ حافظ۔